إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان 2 دن کے بعد آ رہا ہے۔ اتوار یا پیر کو انشاءاللہ پہلا روزہ متوقع ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں
ماہ رمضان کا آنا اور اس مہینے میں اس کو نیک اعمال اور عبادات کی توفیق ملنا، یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ جس کے بدلے میں انسان جتنا بھی شکر ادا کرے تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ماہ رمضان اللہ کی رحمت و برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس مہینے کی عظمت، مقام اور مرتبے کا علم تھا۔ اس کے اندر عبادات کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے معلومات تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ لے کر آ جا، اور جب آ جاتا تو پھر ان کی زندگی عام دنوں سے مختلف ہو جاتی۔ ان کے شب و روز گزرتے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، دن کو روزہ رکھتے، راتوں کو قیام اللیل کرتے، کثرت سے دعائیں کرتے، اور اللہ سے رحمت و برکات کو سمیٹنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینہ گزر جاتا تو پھر اللہ سے قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سونے کی قدر صرف سونار کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح عبادات کی قدر ایک سچے مسلمان کو ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی سرمایہ میرے پاس ہے۔ تو ماہ رمضان ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ماہ رمضان انسان کے لیے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کو تیاری کرواتے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، کون سی جگہ؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی باغات میں سے ایک باغیچے پر کھڑے ہو کر اور منبر رسول پر اللہ کے محبوب پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ دن کے بارے اللہ فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس مقام پر اللہ کے پیغمبر نے کیا خطبہ دیا؟ اپنی امت کو بیدار کرنے کے لیے، اپنی امت کو جگانے کے لیے، اپنی امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا، اذا کان اول اللیلۃ من رمضان، اے میرے صحابہ، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، پہلی رات آتی ہے، اس لیے کہ جو دن
اسلامی تاریخ کا ہے، یہ رات سے شروع ہوتا ہے، پہلے رات ہے بعد میں دن ہے۔ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، اے میرے صحابہ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے انتظامات کرتا ہے، اللہ خود اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے، تو بندے تیاری کیوں نہ کریں؟ سب سے پہلی اللہ کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ صفدت الشیاطین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شیاطین جو لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں، میری نافرمانیاں کرواتے ہیں، تمام کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، ان کو باندھ دیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نے اپنے مومن بندوں کو رحمت و برکات سے مالا مال کرنا ہے، کہیں یہ ایسے اعمال ان سے نہ کروائیں کہ جس کی وجہ سے وہ رحمت سے محرومی ہو جائیں۔ صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، اور جنات جو سرکش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قید کروا دیتا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطانوں کی قسم ہے، تاکہ میرے مومن بندوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ کی طرف ان کی رغبت ختم ہو جائے، نیک اعمال کی طرف ان کی رغبت بڑھتی چلے جائے۔ اور شیاطین کو جب باندھ دیا گیا، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین بند گئے پھر لوگ کچھ روزے نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ یا لوگ گناہ کے اعمال کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مفسرین نے، محدثین نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی اپنی حالت جو ہے وہ شیطانی بن جاتی ہے، کہ ہر برا کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے، نیک کام جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اب جو اس کی اپنی عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت جو ہے رمضان میں بھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ دل سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، کالا ہونے کے بعد اور گناہ پر اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بالکل جو ہے گناہوں کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے تو بندے میں حق اور باطل کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو نیکی نیکی نہیں لگتی اور گناہ گناہ نہیں لگتا۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ جب شیاطین باندھ دیے گئے، یہ بڑے بڑے شیاطین جو ہے اللہ باندھ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے پھر بھی جو ہے ورغلاتے، اور پھر بعض انسان جو ہے وہ بھی شیاطین کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے لوگوں کو غلط راہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جو مومن بندے ہیں وہ اس دوران بھی رب سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی، تو نیکی کی ہمت اور طاقت عطا فرما تاکہ ہم نیکی کریں۔ تو شیاطین باندھ دیے گئے، کس کے استقبال میں؟ رمضان کے استقبال میں، کہ اللہ کے نیک بندے نیک اعمال کریں۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَہَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں جہنم کے تمام دروازے بند کر دو۔ کس لیے بند کیے گئے؟ اس مہینے کے اندر میرے مومن بندوں نے نیک اعمال کر کے جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے، جنت کے حقدار بننا ہے، لہذا یہ دروازے بند کر دو تاکہ میرے بندے جہنم سے بچاؤ کی کوشش کریں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، اللہ روزانہ اعلان کرواتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ، سنن ترمذی کی صحیح روایت، اللہ اعلان کرواتا ہے۔ وہ اعلان ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کرواتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے۔ کیا اعلان کرواتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل،
اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے بلائی کو چاہنے والے، اے اللہ کی رضا والا عمل کرنے والے، اقبل، بیدار ہو جا، جاگ جا، تجھے موقع مل گیا، ٹائم مل گیا، فرصت مل گئی، وقت آ گیا، مختصر وقت میں زیادہ ثواب پا لے۔ اقبل اقبل، متوجہ ہو جا۔ پہلے کاروبار میں زیادہ وقت دیتا تھا، اب وہ وقت محدود کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ اب تیاری کر رمضان کی، اس لیے کہ اتنا بڑا سرمایہ تجھے وہاں بازار میں نہیں ملے گا، تجھے دکان پہ نہیں ملے گا، تجھے جو ہے وہ ریڑھی پہ نہیں ملے گا، تجھے سبزی کی جو ہے وہ ٹھیلے پہ نہیں ملے گا۔ تجھے اگر سب سے بڑا سرمایہ ملے گا تو رمضان کے روزے رکھ کر ملے گا اور قیام اللیل کر کے ملے گا۔ اقبل، اب متوجہ ہو جا، اب اللہ کی طرف راغب ہو جا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے رمضان کو شاپنگ کا مہینہ بنایا ہو، جو چیز خریدنی ہے اس میں، اور بازار بھی زیادہ اس میں لگتے ہیں، پوری پوری رات بازار کھلے رہتے ہیں، دن کو کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تو اپنی آخرت بنانے والا مہینہ تھا، ہم نے اس کو دنیا بنانے پہ لگا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، مدینہ طیبہ کے اندر بھی بازار موجود تھے، تاجر لوگ عام دنوں میں بازار میں زیادہ وقت دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ان کو معلوم تھا جو رزق اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے ہمیں مل کر رہے گا، ہم رب کو راضی کر لیں گے، اللہ آسمانوں سے بھی رحمت کے دروازے کھولے گا، زمین سے بھی جو ہے وہ رحمت کے جو ہے خزانے نکالے گا۔ آپ دیکھیں ان دنوں کے اندر کوئی وہاں بازار زیادہ نہیں سجے ہوئے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس میں رب کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، اس میں اللہ کے انعامات کو پانا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ اور محبوب کبریا نے جب یہ فرما دیا کہ وہ نیکی کرنے والے کے لیے اعلان کرتا ہے اقبل اقبل، متوجہ ہو جا، جو سستی کاہلی ہے اس کو چھوڑ دے، اگر سونے میں زیادہ وقت صرف کرتا تھا نیند کم کر دے، اگر کاروبار میں وقت زیادہ لگاتا تھا اس کو جو ہے اس کی روٹین کو تبدیل کر لے تاکہ تیری عبادت کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اس لیے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے متلاشی، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اتنے مہینے تک تو نافرمانی کرتا رہا ہے، اب تو باز آ جا، اب تو گناہ کو چھوڑ دے، اب تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نیکی کی طرف راغب نہ ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائے تو اس سے بڑا بد نصیب کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ اتنی اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں کہ آؤ نیکی کرو، برائیوں سے بچو، پھر بھی وہ اس سے جو ہے وہ دور ہے۔ اور محبوب کبریا نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے اس کی بدبختی کا ذکر بھی کر دیا تھا، اس کی بدبختی کا، میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایسے آدمی کی بدبختی کا ذکر کر دیا۔ آپ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، تیسری پر آمین کہا۔ صحابہ کرام بعد میں متوجہ ہوئے اللہ کے پیغمبر پہلے بھی آپ ممبر پر چڑھا کرتے تھے لیکن آمین آمین کبھی نہیں کہی تھی، اس مرتبہ آپ نے یہ آمین کیوں کہی؟ آپ نے وجہ بتائی، آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا میرے پاس جبرائیل امین آیا، جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار
اور ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار، ایک دعا مانگ رہا ہے، دوسرا آمین کہہ رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس آدمی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے کے اندر نیک اعمال کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے، بعودا، ایسے بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیا جائے، ایسے بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، بالکل دور ہونا چاہیے، اس لیے کہ اتنا عظیم مہینہ اور پھر اس میں بھی غفلت، لہذا دور ہونا چاہیے۔ تو جس کے لیے اللہ کے نبی آمین کہیں، جبرائیل امین دعا کریں، اب بتاؤ کہ وہ دعا کے اندر کوئی شک شبہ ہوگا قبول ہونے میں؟ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اپنے آپ کو بدبخت نہ بنائیے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، اس مہینے میں اعمال کر کے اپنے گناہ معاف کروائیے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی جو دعا ہے اس کو حاصل کیجئے، آپ کی بد دعا کو حاصل نہ کیجئے۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل نے آ کر کہا کہ جو آپ کا نام مبارک سن کر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اس لیے جب بھی اللہ کے پیغمبر کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اس لیے کہ یہ درود پڑھنے کے 3 فائدے فوراً مل جاتے ہیں: 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجات کی بلندی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے پیغمبر پر درود پڑھیں اور غم اور پریشانیوں سے نجات۔ اور تیسرا، جس کے والدین جو ہے وہ بڑھاپے میں ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے ایسے آدمی کو بد نصیب قرار دیا، اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دیا، اس کے لیے ایسی دعا کر دی کہ جس بندے نے بھی اس مہینے میں اللہ کو راضی کر کے گناہ نہ بخشوائے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کے بارے شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باودا، کیا آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو اپنی ابھی سے تیاری کیجئے، ماہ رمضان سے پہلے اپنے معاملات درست کر لیجئے، کاروبار اپنی نوکری کا اس طرح شیڈول بنا لیجئے، نہ آپ کے روزے کے اندر کوئی کمی آئے، نہ آپ کے قیام اللیل میں کوئی کمی آئے، نہ آپ کی تلاوت قرآن میں کوئی کمی آئے، نہ آپ کے ذکر و اذکار میں کوئی کمی آئے، نہ آپ کے توبہ و استغفار میں کوئی کمی آئے۔ آپ اس قدر عبادت کریں جب ماہ رمضان گزر کے جا رہا ہو، رب کی طرف سے اعلان ہو جائے یہ بندہ رحمتوں کو بھی پا چکا، یہ بندہ گناہوں کو بھی معاف کروا چکا، یہ بندہ جنت کا حقدار بھی بن چکا، یہ بندہ جہنم سے نجات بھی پا چکا ہے۔ پھر سعادت کی بات ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ نیت کا بہت بڑا عمل داخل ہے ہر نیک کام میں، ہر نیک کام میں۔ آج کل ہم جو عبادات کرتے ہیں نا، اکثر و بیشتر وہ ہماری عبادات رسمی ہوتی ہیں، رسمی، معذرت کے ساتھ۔ جب عبادت ہوتی نا حقیقی، اس کے ثمرات اور نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں، آخرت میں بھی۔ اور جب ہوتی ہے رسمی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا روزے دار ہے، بھائی یہ تو روزہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہو۔ اب آپ نے اس میں اپنی نیت درست کرنی کہ اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، رسمی روزے ہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کے اندر، من صام یرائی فقد اشرکا، جو بندہ دکھاوے کا روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا، اس نے اللہ کو خوش نہیں کیا۔
روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اللہ نے اس کا انعام اتنا بڑا رکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، میں نے فرشتوں کو بتا دیا ہے یہ عمل کرے تو یہ ثواب لکھنا، یہ نیک کام کرے تو یہ ثواب لکھنا، لیکن روزے کے بارے میں نے پابند کر دیا فرشتوں کو، تم نے ثواب نہیں لکھنا، صرف لکھنا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور بدلہ اتنا زیادہ روزے کا ہوگا، اتنا اچھا بدلہ ہوگا کہ انسان جو ہے جب بدلہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اتنا بڑا انعام روزے کا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کا ثواب بہت زیادہ ہو، انعام بہت زیادہ ہو، بدلہ بہت زیادہ ہو، مجھے وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم، اے میرے صحابی روزے رکھا کر، رمضان کے روزے بھی رکھ، اس کے علاوہ اور روزے بھی رکھا کر۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس میں کیا خوبی ہے، کیا اس کے اندر انعام ہے، کیا بدلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابی لا عدل لہ، اللہ نے اس کے برابر کوئی دنیا میں چیز رکھی نہیں، اس کا اجر اللہ نے خود عطا کرنا ہے۔ یہ اتنا روزہ اہم ہے، لا عدل لہ۔ تو اس لیے روزے کو معمولی مت سمجھا کریں، بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بڑا انعام ہے، اللہ اس پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری اتنی فرما برداری کی کہ میرے کہنے پر حرام تو درکنار حلال ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ کی فرما برداری کی انتہا، اور اس پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بلکہ رمضان کا جو معنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہر حرف ہے یہ دعا پر مبنی ہے، رمضان کا ہر حرف دعا پر مبنی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رمضان میں را پہلا حرف ہے، اس سے مراد ہے رضوان اللہ، اللہ کی رضائیں پانے والا مہینہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا مہینہ۔ اور اس کے بعد ہے میم، میم سے مراد جو ہے محبت اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا مہینہ۔ جب ظاہر ہے اللہ خوش ہوگا تو محبت کرے گا۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ زواد ہے، زواد کا مطلب ہے کہ زمان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت اس بندے کو مل جاتی ہے کہ جو رمضان کے صحیح روزے رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کر لیتا ہے کہ جہنم سے آزاد ہے۔ اور آگے الف ہے، کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے الفت اللہ، اللہ اس میں جو ہے اپنی الفت، اپنی محبت، اپنی شفقت کا اظہار بندوں پہ فرماتا ہے۔ کس طرح کہ انہیں توفیق دیتا ہے، پھر جو ہے موسم کو بھی معتدل کر دیتا ہے، ان کے لیے ضروریات زندگی بھی مہیا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی الفت کا اظہار ہے۔ اور آگے جا کے نون کے بارے کہتے ہیں رمضان کا آخری یہ حرف ہے، اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نور اللہ، ایسے بندے کو اللہ کا نور مل جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب مومن جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، منافقین جو دکھاوے کے نیک عمل کرتے ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہا ہے وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ، قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان کو اللہ نے نیک اعمال کی بدولت نور مہیا کر دیا ہوگا، اپنے نور کی روشنی میں جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، چل رہے ہوں گے، ہر طرف جو ہے ان کے لیے روشنی اور نور مہیا ہو چکا ہوگا۔ اور پھر جو ہے مشرکین اور ان کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، مشرکین منافقین کہیں گے نقتبس من نورکم،
ہمیں بھی اپنا کوئی نور دے دو، تمہیں جو اتنی روشنی یہاں میسر ہے، یہاں اتنا بڑا اللہ کا انعام ملا ہوا ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ آگے سے جواب دیں گے فوراً کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ دنیا کے اندر نور پانے کے لیے اللہ نے تمہیں جو چیزیں عطا کی تھی، رمضان کا مہینہ اللہ کے نور حاصل کرنے کا مہینہ تھا، عبادات کا مہینہ تھا، تم جاؤ وہاں سے لے کر آؤ، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے لیے نور کا انتظام یہاں سے کرو، نیت اچھی کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم یہی دیا گیا ہے جو بھی عبادت کریں خالصتاً اللہ کے لیے کریں، اور دوسرے نمبر پر توبہ استغفار کریں زیادہ، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے بڑے گناہ ہو جاتے، غلطیاں بہت، خطائیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا جو ہے نا اس سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین جو خطا کرنے والے ہیں وہ ہیں جب ان کو اپنی غلطی کا، گناہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ اگر چھوٹے گناہ ہیں تو صرف استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، اگر بڑے گناہ ہیں تو 2 رکعت نماز بطور خاص پڑھیں، اس لیے کہ میں نے اللہ سے جو ہے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے گناہ کی، اے اللہ جو مجھے یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو مجھے یاد نہیں ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت و برکات کا خزانہ آپ پہ نازل ہوگا۔ توبہ استغفار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر دل سے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی، آپس کے اختلافات سارے ختم کریں، اس لیے کہ یہ کینہ جو ہوتا ہے نا، کینہ یہ نیک عمل قبول نہیں ہونے دیتا، یہ نیک عمل میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل نہیں پہنچتا۔ آج ہم خاندان میں ایسی ہماری چپلشیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں، محلوں میں، یہ غور کیجئے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے عمل کو اللہ کے پاس پہنچانے سے روک دیتی ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ ہاں جب عمل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ان 2 بھائیوں کو معاف نہیں کرتا جن کے درمیان آپس میں جو ہے شحناء ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ صلح کر لیں، پھر ان کے معاملے کو میں دیکھ لوں گا، پہلے نہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے اس سے منع کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے کہ نہ آپس میں بغض اور کینہ نہ رکھو۔ بغض اور کینے سے پاک انسان ہی جنت کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا نا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جنتیوں کے سینوں سے ہم کینہ، بغض، عداوت ساری نکال کر رکھ دیں گے، باہر نکال کر رکھ دیں گے۔ کوئی کینے والا بندہ جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا، مسند احمد کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اتنے میں باہر سے ایک آدمی آتا ہے، اس نے کیا کیا؟ وضو کیا، اس کی داڑھی مبارک سے وضو کے قطرے گر رہے ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک جوتا لیا ہوا ہے۔ آپ نے جیسے ہی دیکھا آپ نے فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی ابھی جو آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے یہ جنتی آدمی آ رہا ہے، جنتی آدمی جس کو اللہ کے نبی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، سبحان اللہ، اس کی کیا قسمت کے کہنے۔ جنتی آدمی وہ آیا، آ کر وہ نماز میں شریک ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ہم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اگلا دن ہوا، وہی صحابی آ رہا ہے،
وہی اس کا انداز ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر پھر وہی جملہ کہتے ہیں، الان یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، جنتی آدمی آ رہا ہے تمہارے پاس۔ ہم نے غور کیا کیا اس کا عمل ہے، کون سا یہ کوئی نیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تیسرا دن ہوا پھر بھی یہی بات۔ جب تیسرا دن ہوا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے سوچا میں اس بندے کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا تاکہ میں معلوم کر سکوں کس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ میں اس کے پاس گیا، جا کر ایک بہانہ لگایا، میری کچھ ابو سے تلخ کلامی ہو گئی ہے تو اس لیے میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس 2-3 دن تک رہنا چاہتا ہوں، اگر مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ آ گئے، گھر میں چلے جاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں صحابی آ رہا ہے، گھر جا رہا ہے، گھر میں رات میں یہ صحابی سو رہا ہے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جاگ رہے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کوئی رات کو عمل کر رہا ہو، رات کے ٹائم کوئی اس کا کوئی اور عمل ہو جو مجھے معلوم نہیں۔ میں یہ سوچتا رہا، 3 راتیں میں نے اس کے پاس گزار لی، 3 دن گزار لیے، لیکن میں نے کوئی نیا عمل اس کے اندر نہیں دیکھا۔ میں بڑا حیران، بھائی میں اس بات پہ حیران ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ جنتی آدمی ہے، اور میں اس کے بارے جو ہے کوئی دیکھتا رہا، کوئی مجھے اس کے بارے کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے سوال کر لیا، اے میرے ساتھی، میں آپ کے پاس 3 دن رہا تھا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں ایک خوشخبری سنائی تھی، لیکن مجھے تو کوئی ایسی نئی چیز نظر آئی نہیں۔ کون سی چیز تھی جو تمہارے اندر یہ اتنی بڑے سرٹیفکیٹ کا باعث بنی؟ آگے سے اس کا جواب تھا، ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفس لأحد من المسلمین غشا، اور تو مجھے کوئی معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی عداوت نہیں رکھتا، کوئی دشمنی نہیں رکھتا، یہ مجھے معلوم ہے، بس یہ کام کرتا ہوں۔ ولا احسد علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، اور جس کو اللہ نے جو نعمت عطا کر رکھی ہے میں اس پر کبھی حسد نہیں کرتا، میں ہمیشہ جو ہے نا اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ نعمت لکھی تھی اس کو دے دی، میرے نصیب میں جب لکھی ہوگی تو مجھے مل جائے گی۔ میں حسد نہیں کرتا، نہ میرے دل کے اندر کینہ ہے، نہ میرے دل کے اندر حسد ہے۔ تو محبوب کبریا کے صحابی نے جب یہ بات کہی، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ھذا الذی بلغت بک وہی التی لا نطیق، اے اللہ کے بندے، یہی وہ تیری خوبی ہے جس نے تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دلا دیا، ہم انسان ہونے کے ناطے اس تک نہیں پہنچ سکے۔ کوئی نہ کوئی دل میں بھائی کے بارے کوئی عداوت آ ہی جاتی ہے، کوئی اختلاف آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے روزے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو پھر اپنے دل سے یہ بغض اور عداوت نکالیے، معاف کر دیجئے اگر کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ای الناس افضل، صحابہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں افضل آدمی بتائیے، افضل آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، وہ آدمی جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، جو صدوق اللسان آپ نے کہا ہے نا، اس کا مطلب تو ہم سمجھ گئے کہ جو آدمی ہمیشہ سچ بولے اس کو صدوق اللسان کہتے ہیں، سچ بولنے والا۔ لیکن مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟
اس کی وضاحت آپ کر دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آج کل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں جو ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، یا قرآن کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کو اللہ کے پیغمبر کی احادیث سے سمجھا جائے گا، اور اللہ کے پیغمبر کے جو مشکل الفاظ ہیں جب تک وہ آپ خود نہ سمجھائیں کوئی صحابی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تو مخموم القلب عربی کا لفظ تھا لیکن صحابہ نہیں سمجھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هو النقی التقی، مخموم القلب یعنی بہترین دل والا آدمی وہ ہوتا ہے جو صاف ہو، شفاف ہو، اور لا اسم علیہ، گناہ نہ کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، ولا بغیا، بغاوت نہ کرتا ہو، ولا غلہ ولا حسدا، نہ کوئی جو ہے وہ خیانت کرتا ہو، نہ حسد کرتا ہو، وہ مخموم القلب آدمی ہوتا ہے اور یہ افضل آدمی۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے دل سے بغض اور کینہ بھی نکالیے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیج پر کثرت سے دعائیں مانگیے، اس لیے کہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں ساتھ میں دعاؤں کا ذکر بھی کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو سن کر جواب بھی دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں رمضان کے ذکر میں دعا کا ذکر بطور خاص کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب انسان گنہگار ہوتا ہے نا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب کوئی ناراض ہو تو اس سے جب مانگتا ہے نا کوئی تو وہ پہلے سے ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ نہیں دے رہا میں، اور جب آپ فرما برداری کرو تو وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو فرما برداری کرنے پر جو ہے پھر جب آپ مانگو گے ملے گا۔ رمضان میں بندہ اللہ کی بہت زیادہ فرما برداری کرتا ہے، اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے، ادھر دعا مانگے اور ادھر قبول ہو جائے۔ اور یہ صرف افطاری کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر وقت روزے کی حالت میں کسی ٹائم بھی بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ رات میں بھی قبول کرتا ہے، دن میں بھی قبول کرتا ہے۔ ماہ رمضان پورا کا پورا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے اپنے لیے بھی دعا مانگو، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگو، اپنے ملک کے لیے بھی مانگو، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے مانگو، اپنے حکمرانوں کے لیے مانگو، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اور اپنی صحت کے لیے، اور جب بھائی کی عدم موجودگی میں آپ اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اللہ اس کی دعا قبول کر دے، اور اس بندے نے جو اس بھائی کے لیے مانگا ہے وہ اس کو بھی عطا کر دے۔ تو اس لیے دعائیں بہت زیادہ مانگا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم رمضان میں ہی نازل ہوا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس قرآن کا ورد جبریل کے ساتھ باقاعدہ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ پورا قرآن دہراتے، اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 2 مرتبہ آپ نے دہرایا قرآن۔ تو یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کریم اللہ نے اس میں نازل فرما کر انسان کو روحانی طور پہ مضبوط کیا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، روح جتنی مضبوط ہوتی ہے انسان اتنا اللہ کے قریب آتا ہے اور گناہوں سے انسان بچتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ،
قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم قیامت کے دن بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جہاں ابو ساتھ چھوڑ دے گا، امی ساتھ چھوڑ دے گی، بھائی اور دوست ساتھ چھوڑ دیں گے، اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، یہ وہاں پر بھی جو ہے تمہارا سفارشی بنے گا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے نا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی سفارشی بنے گا، یہ جو ہے قرآن بھی سفارشی بنے گا۔ اور قرآن کریم ایک آیت پڑھ لینا، ایک آیت، یہ ایک صرف اونٹنی سے بہتر ہے۔ اصحاب صفہ جو ہے نا، ان کے بارے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کو آ کر کہا، بھائی کیا تم لوگ جو ہے یہ چاہتے ہو کہ حقیق مقام پر جاؤ جو مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں سے جو ہے نا کوہانوں والی موٹی تازی 2 اونٹنیاں لے کے آؤ، نہ چوری کر کے لانی ہے، نہ ڈکیتی کر کے لانی ہے، نہ کوئی ظلم و زیادتی کر کے، بلکہ آرام سے لے کر آ جانی ہے۔ کہنے لگے ہم میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے یہ کرے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، اونٹنی جو ہے نا یہ عربوں کے ہاں قیمتی سرمایہ تھا، قیمتی، جیسے ہمارے ہاں اہم ترین جو ہے نا مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، پراڈو وغیرہ، اس سے بھی اوپر جو گاڑیاں ہیں۔ تو کہنے لگے جی ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی 2 آیات قرآن کریم کی سمجھ کر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا انعام دیتا ہے، اتنا بڑا بدلہ دیتا ہے کہ جی وہ جو ہے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے 2 آیتیں سیکھنا، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے 3 آیتیں سیکھنا، 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے 4 آیتیں سیکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ لینا دنیا کے بہت بڑے سرمایے سے بہتر ہے، بہت بڑے سرمایے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ سرمایہ تو یہاں چھوڑ جانا ہے، اس نے قرآن کریم نے ساتھ جانا ہے۔ اس لیے آپ کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں، بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر۔ اب آپ لوگ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو میرے خیال میں یہ کمزوری آپ کی بہت بڑی کمزوری ہوگی۔ انہوں نے دروس بھی رکھے ہیں، اشتہار لگا ہوا ہے باہر ماشاءاللہ سے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے تراویح کے موقع پر بھی قرآن کریم کے بعد کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ تفسیر، اس کا مفہوم جو سنا ہے اس کا پروگرام بھی رکھا ہے۔ آپ نے تراویح میں حاضر بھی ہونا ہے اور ہو کر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی سننی ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر خزانے ہی خزانے جمع ہو جائیں گے۔ سستی نہیں کرنی، اس میں کاہلی نہیں کرنی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑا مقام ہے۔ اور امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، دونوں میں سے کوئی بھی بن جاؤ گے تو خیر بن جاؤ گے، اور خیر بن گئے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور امام زہری کا یہ قول بھی ہے، انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ جو ہے کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کی خوبیوں کو گننا شروع کر دیں میرے عزیز بھائیوں، ختم نہیں ہوں گی۔ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے کہ آپ نے خود اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی روزہ افطار کروانا ہے، ان کو بھی آپ نے کھلانا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، آپ نے اس میں صبر کا سبق سیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر حلال چیزیں چھوڑ کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب آپ پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو پھر آپ صبر کا دامن تھامیں۔ آپ نے اس کے اندر جو ہے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے،
اور وہ روزوں سے بھی حاصل ہوتی ہے، وہ قیام اللیل سے بھی حاصل ہوتی ہے، وہ توبہ استغفار سے بھی حاصل ہوتی ہے، وہ جو ہے نیک اعمال کرنے، نماز کی طرف باجماعت آپ حاضری کے لیے جب آتے ہیں، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، جمعہ کے دن آپ جو ہے وہ جلدی آ جاتے ہیں، یہ سارے آپ کے نیک اعمال جو ہے یہ یقیناً آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے نا شاپنگ کا مہینہ نہ سمجھیں میرے عزیز بھائیوں، شاپنگ کرنی ہے نا تو پہلے کر لیں، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، دنیا کے سونے، جواہرات، ملبوسات اور مال و دولت سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کو جو ہے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، تو ہماری تمنا کیا ہوگی، کاش یہ رمضان کا موقع ہم نے ضائع نہ کیا ہوتا۔ بازاروں میں ضائع نہ کریں اس کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ میرے عزیز بھائیوں سوچیں، غور کریں، جتنا وقت آپ زیادہ لگائیں گے اتنا ہی نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، دعائیں ہیں، اور رمضان کے روزے ہیں، پھر خدمت خلق ہے، اور اس کے علاوہ اور جو نیک اعمال ہے سارے کے سارے کیجئے، اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماہ رمضان میں تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں اس کا بڑا چڑھا کر اجر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی تو ایک رات جو ہے وہ 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کی حامل ہے، اللہ اس رات کی عبادت بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔